السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کا شوق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ شوق نماز کو ہم ان ہستیوں میں دیکھتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت پائی۔ جو جس قدر زیادہ قریب تھا اتنا ہی زیادہ نماز سے محبت اور اس کا شوق رکھتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 بیٹیاں باری باری ان کے عقد میں گئیں۔ سیدنا عثمان بن عبد الرحمن کے والد کہتے ہیں، میں نے ایک رات مقام ابراہیم پر عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے نماز عشاء پڑھ لی تو میں اس جگہ اکیلا چلا گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اچانک ایک آدمی نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ پھر انہوں نے سورہ الفاتحہ سے ابتدا کی اور پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سارا قرآن ختم کر دیا، اور اس کے بعد رکوع کیا اور سجدہ کیا، پھر اپنے دونوں جوتے لیے اور چلے گئے۔ مجھے علم نہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا یا نہیں۔ سیدنا انس سے بھی روایت ہے کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، تم نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو تمام رات ایک رکعت میں سارا قرآن مجید ختم کرتا تھا۔ سیدنا عثمان نماز سے کیسی محبت رکھتے تھے، پورا قرآن ہی ایک رکعت میں ختم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نماز سے سچی محبت اور نماز کا حقیقی شوق نصیب فرما دے۔ ہم کثرت سے تلاوت کریں اور راتوں کو جاگ کر ایسے نوافل ادا کریں جس میں قرآن مجید کی کثیر تلاوت کریں۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، اور نماز کے وقت سیدنا علی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ سیدنا علی کی کیفیت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا، اب اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا۔ سیدنا علی نماز کو امانت سمجھتے تھے اور وہ امانت کا حق ادا کرنے والے تھے۔ نماز کے وقت کو وہ امانت کے ادا کرنے کا وقت سمجھتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ پہاڑ، زمین، آسمان سبھی اس امانت سے ڈر گئے تھے۔ پھر سیدنا علی جب نماز ادا کرتے تو خوف کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میں 5 مرتبہ ملاقات کرنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں، اور ملاقات بھی کس سے ہے؟ جہانوں کے بادشاہ سے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں 5 بار دن میں رب العزت سے ملاقات کے لیے کال دی جاتی ہے اذان کی صورت میں۔ ملاقات کا وقت
کسی ایسے انسان سے مل جائے جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہو یا جس سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہو، خوشی تو تب بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ملک کے بادشاہ سے، کسی ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے ٹائم ملے تو اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، اور اگر ساری دنیا کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے وقت ملے اور اس کے لیے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو، اس کے لیے باقاعدہ پکار دی جائے تو کس قدر خوشی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو نماز ہم ادا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے ادا کرتے ہیں، اور نماز اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ یہ بخاری کی 647 نمبر روایت ہے۔ کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست نہ کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں پیوست کیا جاتا ہے جیسے یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں، یعنی یہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ نماز کی حالت میں ہیں۔ اور اب سوچئے کہ نماز ادا کرنے والا تو اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی میں، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ جاتا ہے جب نماز کے لیے کال دی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، تو جس نے نماز سے پہلے اذان میں شمولیت اختیار کی اس کی خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے خشوع اور اذان کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نماز میں ہمارا دشمن کون ہے جو مجھے اور آپ کو نماز میں خشوع کرنے نہیں دیتا، اور اپنی تمام تر کوششیں اور توانائیاں اس مقصد کے لیے لگا دیتا ہے کہ ہم نماز کے دوران کچھ اور ہی سوچتے رہیں۔ وہ کون ہے؟ یقیناً وہ شیطان ہے، اور اذان شیطان کو بھگا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ یہ بخاری کی 671 نمبر روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس عبادت سے نفرت کرتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے اور زیادہ غصہ دلائیں، اسے اور زیادہ اذیت دیں، بدلہ لے لینا۔ جانتے ہیں کیسے بدلہ لیں گے دشمن سے؟ اذان کا جواب دے دیں، آپ بڑا بدلہ لیں گے، کیونکہ وہ سال سے آپ کو نماز کے دوران ستا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر غضبناک ہوا جائے۔ اگر آپ شیطان کو غصہ دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ ہمارے لیے اذان کی طرف توجہ دینے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ہم اکثر اپنی نمازوں میں غافل ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کے دوران ادھر ادھر کی باتیں بہت یاد آتی ہیں؟ ایسے اجر کم ہو جاتا ہے۔ اذان ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی نماز میں کئی گنا اضافہ کر لیں، مگر کیسے؟ اب دیکھیے، خواتین تو یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن مرد کر سکتے ہیں، بچے کر سکتے ہیں، اذان دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے اجر کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا۔ جسٹ امیجن، ان سارے لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اذان دینے والا یہ کہے کہ میں مؤذن تو نہیں ہوں، پھر میرا اس سے کیا تعلق، کیونکہ یہ اجر تو اذان دینے والے کے لیے، میرے لیے تو نہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اذان دے سکتا ہے، کہ اگر آپ اذان نہیں دے سکتے تو صرف اس کا جواب دینے پر بھی بہت سا اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، مؤذنوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا قل کما یقولون فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُؤْتَى، تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو۔ اللہ اکبر، اذان اور اذان کا جواب، اجر اس کا ہے تو اجر اس کا بھی ہے۔ پھر جب تم اذان ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اگر وہ یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ ابو داؤد کی 525 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ الفاظ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد کی 527 نمبر روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کتنے زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کرنا سیکھ لیتے ہیں،
کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو نیکیاں کرنا سیکھتے ہوں؟ ہاں، خوش نصیب ہے وہ جو انتہائی آسان کام کر کے، بہت چھوٹا بہت آسان کام کر کے اکثر نیکیاں سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جو نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہوں؟ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہیں زیادہ اجر و ثواب سمیٹ لیتے ہیں ان لوگوں سے جو عبادت میں بہت مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان آسان اعمال کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہیں نیکی کے ان مواقع کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ یقیناً علم کے ساتھ عمل کرنے والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عمل یسیر و اجر عظیم، عمل آسان ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ اجر کیسے مل سکتا ہے؟ آئیے اذان کے کلمات پر غور کرتے ہیں۔ اذان کے یہ خوبصورت الفاظ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ نماز کا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر یعنی اگر آپ اسے اپنی تجارت کے دوران سنتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت سے بڑا ہے۔ تجارت چھوڑیں، اللہ کے پاس جائیں۔ اگر آپ اپنے خاندان اور اپنی اولاد کے درمیان بیٹھے ہوئے سنتے ہیں تو یہ کلمہ آپ کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان اور آپ کی اولاد سے بڑا ہے، اس لیے انہیں چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ اگر آپ کسی کھیل میں مشغول ہیں تو اللہ اکبر یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کھیل سے بڑا ہے، کھیل چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سیریز سے، تمام میچز سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں اور ہماری جاب سے اور ہمارے بزنس سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ سوتے ہوئے بھی اللہ اکبر سنتے ہیں تو یہ آپ کو یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بستر سے بڑا ہے، اسے چھوڑیں اور اللہ کے پاس جائیں۔ اسی لیے مؤذن کئی بار دہراتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اب اذان کے ایک اور راز پر غور کرتے ہیں، یہ ایک حیرت انگیز راز ہے۔ اذان میں خوبصورت تکبیر سننے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو اپنی پسند کی ہر چیز کو چھوڑ کر یہی کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے آپ کیوں اٹھے؟ کس چیز نے آپ کو دعوت دی؟ آپ نیند سے، دوستوں کی کمپنی سے، رشتہ داروں سے، سیٹلائٹ چینل جیسی، سوشل میڈیا جیسی لذت کو چھوڑ کر اٹھ جائیں۔ اب وہ کس نے یہ سب کام کرنے کی دعوت دی؟ وجہ وہ ہے جو مؤذن اللہ اکبر کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یا اللہ میں صرف تیرے لیے اٹھی ہوں، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں صرف تیرے لیے اٹھی ہوں۔ مؤذن 2 بار کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تو آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی، آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔
تو جس نے نماز کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کام یا جاب کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اپنے رب کی عبادت کو چھوڑنا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ ان گھٹیا چیزوں کا غلام ہے۔ ہاں، گویا وہ ان چیزوں اور کاموں کی عبادت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تئس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا۔ ان اوتیا رضیا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُؤْتَ سَخِطَ، اور جب نہ دیا جائے تو غصے ہو جاتا ہے۔ طَيْسَ وَانْتَكَسَ، ایسا شخص تباہ اور سرنگوں ہوا۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے پھر کبھی نہ نکلے، یعنی اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے نہ ہٹائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی نماز نہ چھڑوائے۔ اذان کے پیچھے دہرائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، جب آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو آپ یہ کس کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیں گے؟ بلا شبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو غور کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اذان کے اگلے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دونوں اعمال کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ ایک تو عمل بالکل خالص ہو، اس میں کوئی ریاکاری یا شہرت کی تمنا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ تو بات یہ ہے کہ دو اعمال، یعنی کوئی بھی عمل دو شرائط کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اب ان دو کلمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دو کلمات میں کتنی بڑی یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جائے۔ مؤذن ہمیں کہتا ہے اخلاص کو یاد رکھنا، اتباع رسول کو یاد رکھنا، یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ خوبصورت ہیں، حیرت انگیز راز ہیں، جنہیں ہم ہر روز سنتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے اذان معاشرے میں ایک جانی پہچانی آواز بن چکی ہے۔ یہ صرف ایک آواز ہے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ بھی اذان سن کر مسجد نہیں جانتے، اذان سن کر مسجد نہیں جاتے، بلکہ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں۔ تو اب سوچئے اس اذان میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جس کا نام اس کائنات میں رسول اللہ کے نام سے زیادہ بلند ہوتا ہو۔ رسول اللہ کا نام کب کب بلند ہوتا ہے؟ ہر منٹ میں سورج غروب ہونے کی طرف بڑھتا ہے تو کسی ایک ملک میں اذان مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے،
اور وہاں کی ہر مسجد میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سورج 1 اور منٹ کا فاصلہ طے کرتا ہے تو کسی دوسرے ملک میں مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور وہاں کے مؤذن یہی الفاظ دہراتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، اس لیے دن کی کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی جب کرۂ ارض کے کسی نہ کسی حصے میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو، رسول اللہ کا ذکر بلند نہ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اذان دینے والا کہتا ہے حی علی الصلاح، اس کے جواب میں آپ حی علی الصلاح نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے میرے رب، آپ نے مجھے نماز کے لیے بلایا، میں آپ کی طاقت اور قوت سے اس چیز کے لیے مدد مانگتی ہوں جس کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد نہ ہو، وہ پاک ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم سورہ الفاتحہ میں ایاک نعبد کے بعد کہتے ہیں وایاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ غور کیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں عبادت اور استعانت کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت اور استعانت جمع ہو گئیں۔ تو مؤذن کا قول ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں عبادت اور استعانت جمع ہو گئے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی عبادات کو مربوط کیا اور انہیں ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا۔ جب آپ مؤذن کو حی علی الصلاح کہتے ہوئے سنیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور جب آپ مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنیں حی علی الفلاح، آپ کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ نماز ہی تو ہماری فلاح ہے، سکسیس ہے۔ زمین پہ رہنے والوں کے لیے سکسیشن پلان صلاۃ ہے، نماز ہی میں تو ہماری نجات ہے، پھر ہم نماز کے لیے کیوں نہ جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کو بتایا گیا ہے کہ آؤ اس کام میں آپ کی کامیابی ہے، اور پھر وہ نہ گیا ہو؟ پھر ہم مؤذن کی پکار پر لبیک کیسے نہ کہیں؟ پھر غور کریں اذان کیسے ختم ہوتی ہے۔ اذان کا خاتمہ دنیا کو چھوڑنے اور آخرت کی طرف رخ کرنے پر ہوتا ہے۔ تو دنیا چھوڑنے پر ایسے کہ آخر میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑا ہے، اور آخرت کی طرف رخ کرنا ایسے میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یوں اذان کے آخر میں اسی پیغام کو دہرایا جاتا ہے جو اذان کے شروع میں دیا جاتا ہے، اور اذان کے دونوں سرے اس بات کا ثبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو آئیں نماز کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں عبادات کے احکام میں اللہ تعالیٰ کے ایسے راز ہیں جن کا تفصیل سے ادراک کرنے کی طرف ذہن رہنمائی نہیں کرتا، اور اگر وہ ان میں سے کچھ کا ادراک کر بھی لے تو سب کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اس کے راز حیرت انگیز ہیں۔ اذان آپ کے لیے
کیا معنی رکھتی ہے۔ اذان کے کچھ اور خوبصورت معنی بھی ہیں۔ ان معنی کو کتنے کم لوگ ہیں جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اذان وہ پکار ہے جو آپ کو مجھے محبوب سے ملنے کی دعوت دیتی ہے۔ جو آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، جس سے زیادہ آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، کر نہیں سکتے، نہیں کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے جس سے ملنے کا وہ شوق رکھتا ہے تو وہ اس ملاقات پر بے حد خوش ہوتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس کی خوشی ملاقات سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ اسے بتاتے ہیں ملاقات قریب ہے تو خوشی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جب ایئرپورٹ پہ اعلان کیا جاتا ہے فلاں فلائٹ آ گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے رشتہ دار ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اعلان سنتے ہی والد، والدہ، بیوی، بچے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو صرف فلائٹ آنے کی خبر ملی ہوتی ہے، ابھی انہوں نے اپنی نظروں سے اوجھل اپنے محبوب کو دیکھا نہیں ہوتا۔ یہ خوشی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ محبوب سے ملاقات کا وقت قریب ہوتا ہے۔ کیا ملاقات کی قربت کے اعلان کا بھی کوئی ذائقہ ہے؟ اذان میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے قرب کا ذائقہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتے ہیں۔ اور اذان تو اس بات کا اعلان ہے کہ محبوب کی ملاقات قریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اذان سنتے ہی جلدی جلدی مساجد میں چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اگر ہم مسجد نہ بھی جائیں تو بھی اذان سنتے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا بڑی سعادت ہے۔ کوئی سعادت مند خاتون، مرد آخری وقت کا انتظار نہیں کرتے۔ حافظ ابن قیم روضۃ المحبین میں کہتے ہیں، یہ شوق ہے جو محبت کرنے والے کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ محبوب کی رضا پانے کے لیے جلدی کرے اور اسے فوری طور پر کرنے میں جلدی کرے، چاہے اس سے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں آپ کی طرف جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی محبت کم ہوتی ہے وہ نماز کے لیے اٹھنے میں سستی کرتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تعلق ہے تو ان کا ایسا کرنا ناممکن ہے۔ حافظ ابن قیم اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں کسی محبت کرنے والے کا قول نقل کرتے ہیں کہ شوق رکھنے والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ جب ان کا شوق بھڑکتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، سو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرا شوق رکھنے والے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ان کا مشتاق ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیجئے جو اذان کا لطف اٹھائیں،
جو شوق سے نمازیں ادا کریں، جو نمازوں کا شوق دلائیں، جو نمازوں کا شوق سکھائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو نماز صرف آپ کے لیے ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جس نماز کو پڑھنے کے بعد الہی اللہ تعالی ہمیں بھی فرشتوں کے سامنے پیش کر دے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں یہ میرا شوق رکھنے والے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ان کا مشتاق ہوں۔ یا اللہ نمازوں کی لذت نصیب کر دیجئے۔ انشاءاللہ نماز سے لذت لینے کے کسی اور راز کے بارے میں۔ نیند انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اسی طرح سے نماز ادا کرنا فرض ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں فرض نماز چھوڑ کر سونے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ حافظ قرآن تھا، مگر قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی 1143 نمبر روایت ہے۔ یعنی یہ ایسا شخص تھا جس نے قرآن پڑھا تھا، حفظ کیا تھا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، اس نے قرآن بھلا دیا تھا۔ وہ نہ تو عشاء کی نماز ادا کرتا تھا نہ ہی فجر کے لیے اٹھتا تھا۔ اسے جہنم میں یہ سزا مل رہی تھی کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ کون ہے جو ایسا انجام چاہتا ہو؟ کیا پھر بھی نماز چھوڑ کر سوتے رہیں گے؟ یا اللہ ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں انسان اپنی زندگی سے نفع اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اس کے لیے ممکن ہو جاتی ہے۔ انسان جب بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے اپنے عام معمولات کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی فرق آتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، کیا بیمار پر نماز فرض ہے؟ جی ہاں، بیمار شخص پر نماز فرض ہے۔ وہ جیسے بھی ادا کرنے کی طاقت رکھتا اسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر ادا کرے، اگر بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرے۔ سیدنا عمران بن حسین نے بیان کیا، مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، پھر اگر اس کی طاقت نہ ہو فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، پھر اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ بخاری کی 1117 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں تخفیف ہو جائے گی کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، طاقت نہ ہو اتنی بھی تو لیٹ کر پڑھ لو، لیکن نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ حقیقت یہ کہ بیماری کی حالت میں انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اور اللہ کا قرب اس کو تسکین دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے وہ دعائیں کرتا ہے، اور بیمار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام بیماروں کو نماز سے محبت اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قید کی زندگی کسی کو پسند نہیں ہے، مجرم بن کر کوئی جینا نہیں چاہتا، اور انسانوں سے خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔
کیا ان خطاؤں کی، ان گناہوں کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ نماز ایسا فریضہ ہے جو گناہوں سے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ٹھہرایا گیا۔ رب العزت نے وقت کی پابندی، رکوع اور خشوع کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنے والے کے بخشنے کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور سجود کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے۔ بخشش انسان کے عمل کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ اچھی طرح وضو کر کے نمازوں کو وقت پہ ادا کرو، رکوع و سجود پورا کرو، اللہ کا مغفرت کا وعدہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دینا جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔